بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، روشنی لرننگ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ نظریاتی اساس کیا ہے؟ کلاس 9 کا یہ فرسٹ والا آپ لوگوں کا ٹاپک ہے، نظریہ کی تعریف، ماخذ اور اس کی اہمیت، یعنی ڈیفینیشن، سورسز اینڈ سگنیفیسنسز آف آئیڈیالوجی۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برِ صغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا۔ نظریہ کے لیے انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب نظریے کے بارے میں بتاتی ہوں کہ لفظ نظریہ اپنی تعریف، معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے۔ مختلف ادوار کے مکاتب فکر اور محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراد سوچ یا مقصد ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو نظریہ کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ جو ہوتا ہے وہ بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو، انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹا نظریہ کہلاتا ہے۔ جیسے اس کی ایک سادہ سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے آپ لوگ اب 9th کلاس میں آ گئے ہیں، 8th کلاس سے پڑھ کے 9th میں آئے، تو آپ لوگوں کا جو نظریہ، خیال، سوچ تھی کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، تو یہ سوچ لے کر آپ لوگوں نے وہ سبجیکٹ چوز کرنے ہیں جو بیس بنیں گے آپ کے ڈاکٹر بننے میں ہیلپ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم لوگ نظریے کے ماخذ پڑھتے ہیں۔ نظریے کے ماخذ جو ہیں وہ سب سے پہلا ماخذ جو ہوگا وہ مشترکہ مذہب ہے۔ مذہب محض عبادات کا مجموعہ ہی نہیں کہلاتا، بلکہ وہ پوری قوم کی معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں برِ صغیر پاک و ہند میں ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج، برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، جس کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد ہی کر دی تھی کہ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام کا مقصد کیا تھا کہ غیر ہندوؤں کو زبردستی شدھی یعنی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا۔ برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ کانگریسی دور حکومت جو کہ رہا 1937 to 39 نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی ایک مذہبی شناخت کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آگے ہم لوگ دیکھیں گے مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جد و جہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے برِ صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برِ صغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برِ صغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام متعارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ آگے ہے مشترکہ معاشی مقاصد۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو جو ہیں وہ انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ آگے ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد بھی کسی قوم کا نظریہ اسی پر جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت جب ہندوؤں کا حکومتی عمل
सतह पर अमल दखल बढ़ा तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिलवाने की कोशिश की। उर्दू चूँकि अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, लिहाजा इसे इस्लाम और मुसलमानों के करीब तस्वुर किया जाता है, जबकि हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। लिहाजा हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान दर्जा देने का जो है वो मुतालबा किया था। मुसलमानों को हिंदी पढ़ने लिखने पर अबूर हासिल नहीं था। हिंदुओं ने इस अमल से जो है वो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मुतहद्दा हिंदुस्तान में अपने तशख़्ख़ुस को मज़ीद बरकरार नहीं रख सकते। आगे हम देखते हैं कि नज़रिए की अहमियत क्या है कि कौमें क्यों इस वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। ठीक है, नज़रिए की अहमियत ये है कि बेटा कि नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हुकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया कौम को मुत्तहद रखने में भी मददगार साबित होता है। नज़रिया मकासद के हसूल और हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत भी बख्शता है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए जद्दोजहद का जज्बा पैदा करता है और इस मकसद के हसूल को यकीनी बनाता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है। इसी की वजह से नई राहें निकलती हैं। कोई भी नज़रिया फ़ौरन से वजूद में नहीं आता, बल्कि इसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं। आम तौर पर नज़रिया मुआशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नज़रिए को जन्म देते हैं। मुआशरे में मुश्किलात के शिकार लोग इसकी ताकत बनते हैं। जिस तरह अमेरिका में स्याह रंगत के लोगों ने मुसावी हुकूक़ के हसूल के लिए जद्दोजहद की, तो उनका नज़रिया मुसावी हुकूक़ का हसूल था। एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हुकूक़ से महरूमी ने उनमें ये मुसावी हुकूक़ के हसूल के लिए एक नज़रिए को जन्म दे दिया। इसी तरह बरसग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों ने अपने समाजी सियासी हुकूक़ के हसूल के लिए जब जद्दोजहद की, तो उस वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं का ज़ालिमाना रवैया था, जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा की और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नज़रिया वजूद में आया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पसे पर्दा तारीख़, रिवायात, रस्म व रवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासिर जो होते हैं ना, वो शामिल होते हैं, जो नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों का लेक्चर नज़रिया और उसके माखिज़ जो हैं वो एंड होता है। और क्लास 9th में बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस लेक्चर को शेयर करें। कमेंट्स में अपने जो है वो जो चीज़ ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।